یہ لوگوں کا سامنا کریں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ کون سے معافی مانگو؟ چلے جاؤ عمران خان کے پاس، وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ شکریہ سر۔ اس میں ایک بات میں سمیع اللہ چودھری ہوں اور فارمر فوڈ منسٹر ہوں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق بہاولپور شہر سے ہے۔ بہاولپور میں ایک تاریخی مسجد ہے جسے جامعہ الصادق اس کا نام ہے۔ جامعہ صادق مسجد میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچے لے کے آ جائیں اور قسم کھا لیں اپنے بچوں کی کہ وہ جیت گئے ہیں، میں اپنا کیس واپس لے لوں گا۔ بہاولپور نے عمران خان کو محبت کے ساتھ ووٹ دیے اور عمران خان بہاولپور سے جیتے ہیں، ان کے نمائندے جیتے ہیں، ہمارا پورا پینل جیتا ہے، 2 MPs 1 MNA بہاولپور کے لوگوں نے جتوایا ہے۔ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اگر یہ اس طرح آگے اپنی صفائی نہیں دیں گے تو ہم ہر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جب تک ان کے عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شکریہ۔ آپ نے قانون کا دروازہ کھٹکانے کا کہا ہے، قانون کو تو سارا کچھ پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر کون سا قانون آپ دیکھیں جی، آج شعیب شاہین صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، ہمارا ضیاء صاحب اور جویا صاحب ہمارے ایڈوکیٹ آج پیش ہوئے ہیں۔ انہیں بتایا، انہوں نے آج نوٹسز جاری کر دیے 5 تاریخ کے لیے۔ دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، ہم قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منصف جو ہے نا، منصف، یہ اللہ کے ہاں بھی جواب دے ہیں، عوام کے سامنے بھی جواب دے ہیں، لیکن منصفوں کو بھی ایکسپوز قوم کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ منصف اگر بے ایمانی کرے گا اس دنیا میں بھی بھگتے گا، اگلے جہان بھی بھگتے گا۔ ہم اس وقت، میرا اور ان کا صرف حق نہیں ہے کہ ہم نمائندے ہیں، بھئی یہ عوام کا حق ہے، حق کی حکمرانی عوام کا ہے۔ اس عوام کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالے گا، میں تو شاید خیرات میں طارق فضل کو دے دیتا، لیکن خیرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ وہ الیکشن ہے جو 76 سالہ تاریخ میں اتنی ڈکیتی، ریگنگ اور پکے کے ڈاکو نے جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ 76 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ دنیا کی کوئی تاریخ ریگنگ کی آپ اٹھا لو گے، اس طرح کا ڈاکہ الیکشنز کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیرت مند ڈاکو جو کچے میں منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور وہ کچے کے ڈاکو جو جنگلوں میں پھرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے ان سے سبق سیکھو، اس لیے کہ تمہارے میں جو تھوڑی بہت غیرت ہے، یہ جو بغیرت ہو چکے ہیں پکے کے ڈاکو، ان کو شرم و حیا نہیں آتی کہ یہ کسی مارکیٹ سے نہیں گزر سکتے، کسی ایریا سے نہیں گزر سکتے، جن کو ہر وقت چور ڈاکو کے لوگ تانے دیتے ہیں اور پھر یہ ان کے گریبان پکڑتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میں اگر شرم و حیا اور غیرت نام کی چیز ہوتی تو آپ سب سے پہلے قوم سے معافی مانگتے۔ آپ نے جو ماضی میں پچھلے 2 سال جو PDM-1 کی صورت میں جو کرتوت دکھائے ہیں، جو اس ملک کو پچھلے 40 سال سے لوٹ مار کے ذریعے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور سرے محل اور دبئی کے پلازے بنائے ہیں، آج کم سے کم آپ لوگوں سے لوٹا ہوا، عوام سے لوٹا ہوا سرمایہ واپس نہیں کر سکتے تو کم سے کم شرمندہ ہی ہو جائیں۔ لیکن جب عوام نے آپ کو مسترد کر دیا تو آپ نے اپنے سہولت کاروں سے مل کے جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، تو آپ کو ڈاکو نہ کہیں تو مجھے بتائیں پھر کیا کہیں؟ آپ اپنا نام خود تجویز کر دیں، ہم اس نام سے پکارا کریں گے۔ ڈاکو صاحب کہہ لیں۔ تو اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ، میں اس وقت آپ کے سامنے ایک کیس، یہ NA 168 بہاولپور کی مثال رکھتا ہوں۔ اس میں سمیع اللہ چودھری صاحب نے 1,02,000 سے زائد ووٹ لیے، مد مقابل نے جو ووٹ لیے اس کے درمیان جو فرق ہے، یعنی 35,000 پلس کا ڈفرنس ہے جو ہم جیتے ہیں۔ اور بہاولپور 5 میں NA 168 سمیع اللہ چودھری صاحب جو جیتے ہیں، وہ 11 تاریخ صبح 11 بجے تک جو EMS سسٹم تھا ECP کا، اس کے اندر بھی ہم ونر ہیں۔ پورے میڈیا نے 2 دن دکھایا جس میں سارا رزلٹ 100% ریسیو ہو گیا۔ ہم اس میں PTI کے یہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں سمیع اللہ چودھری صاحب بیکڈ بائی PTI یہ جیتے ہوئے ہیں، مگر وہ صاحب ریٹرننگ افسر جو کہ وہ کرپٹ مافیا، جو بیوروکریسی،
जिन्होंने इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करने में उन करप्ट पॉलिटिशियंस का उसी तरह साथ दिया जिस तरह आज इन्होंने ये करप्शन की है। और उन्होंने एक फॉर्म 47 जारी किया जिसमें हमें हरा दिया। फिर एक और बात है, जब हाई कोर्ट में हमने रिट की वहाँ एक और फॉर्म जारी कर दिया जो कि टोटल उसके बरक्स। अब ये नहीं पता कि असली वो फॉर्म है या वो फॉर्म 47 है। जिस तरह मेरे केस में भी फॉर्म 47 दो जारी कर दिए, एक 9 तारीख को, एक 10 तारीख को, और अभी तक नहीं पता कि उनकी नज़र में असली कौन सा है। उनको ख़ुद को भी शायद ना पता हो, क्योंकि एक करा के फिर दूसरा करा लिया होगा। इसी तरह की सिचुएशन शौकत बसरा साहब मेरे सामने खड़े हैं, बहावल नगर 4 हारूनाबाद फोटाबास और NA 163। अब इनके मद्दे मुकाबल ये फर्स्ट पोजीशन ली, इन्होंने जीते। सेकंड नंबर पे PMLN आई, थर्ड नंबर पे एजाजुल हक साहब आ गए। चूँकि बड़ों की नज़र तो ज़ाहिर है अपनों पे होती है, और बड़े अपनों को इग्नोर कर दें तो फिर तो ताने सुनने पड़ेंगे ना कि तुमने अपने को इग्नोर कैसे कर दिया। गो के ओपनली कहता है मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूँ। मैं कहता हूँ ओपनली, वो कहता है बसरा कि मैं साहब से- आमर डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा हूँ, वो ओपनली कहता है ये। अब अगर जिनको जो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे उनको भी नज़रअंदाज करना पड़ गया। चूँकि सगे बच्चे आ गए ना, सगा बेटा आ जाए तो सौतेले बेटे को दूर करना पड़ता है। तो उन्होंने सगे बेटे को फेवर करने के लिए सौतेले बेटे को थोड़ी देर के लिए दूर किया और इनको भी हरा दिया। तो इस तरह का जो निज़ाम है ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। एक बात बता दूं, जिस तरह पिछले साल जहांगीर तरीन की सरबराही में एक बड़ा डस्टबिन बनाया था ना, डस्टबिन, उसके अंदर जो उठाते थे कचरा उसमें डाल देते थे। वो कचरा भरते भरते उसकी एक ही स्टेटमेंट होती थी, 9 मई की मजम्मत करता हूँ, PTI को छोड़ दिया, आइंदा सियासत नहीं करूँगा, सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली। मगर कौम ने मजबूर किया उस जहांगीर तरीन को, जो एक बड़े डस्टबिन का मालिक बना के बिठाया हुआ था, उस डस्टबिन में सारा कचरा इकट्ठा किया। मगर कचरा इकट्ठा करने के बाद चौथे नंबर 5वें नंबर वाला जो हमारा नुमाइंदा था उससे भी वो इलेक्शन हार गए। और बिलाखिर वो स्टेटमेंट जो सैकड़ों लोगों से कराई थी उसको खुद आके देनी पड़ी, मैं सियासत से किनारा कशी करूँगा। ये है अल्लाह का निज़ाम, ये है कुदरत का निज़ाम, ये है मकाफ़ात अमल। यानी जिन लोगों से तुम ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए या लालच के ज़रिए या तशद्दुद के ज़रिए या फाइलें दिखा के जिनसे आप कचरा दान में लोगों को फेंकते थे, वहाँ जिनके तुम चैम्पियन और चेयरमैन बनाए गए थे, जो किंग्स पार्टी बनाई गई थी, तुम्हें आकर वही स्टेटमेंट देनी पड़ी जो तुम लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती से लिया करते थे कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। लिहाजा आज भी वक्त है अवाम की बात सुन लें। इससे पहले कि अवामी इनकलाब आए, इससे पहले अवामी इनकलाब पुरअमन तो आ चुका है, इससे पहले कि वो इनकलाब आए जो इनकलाब आप खूनी इनकलाब की सूरत में देख रहे हैं। दुनिया की एक बात बताऊं, सिविल वार्स उठा लें दुनिया की, आपको रीज़न 95% से एक मिलेगी, वो है इस तरह के रिग्ड एंड इस तरह के रिग्ड नहीं बल्कि फ्रॉडुलेंट, बल्कि डकैती के ज़रिए चुराए हुए मैंडेट और इस तरह के इलेक्शंस, ये वजह और सबब बनती है। और 71 में आपने अंजाम देख लिया। इसलिए आज के तवस्सुत से मैं ये एक पैगाम अगेन स्टेक होल्डर्स को और उन डाकू भाइयों को भी देना चाहता हूँ जो डाकू भाई हमें कहते हैं आए हमसे मुज़ाकरात करें मुल्क की खातिर। मैं उनको कहता हूँ इस मुल्क पे तरस खाएं, आप अपनी जो डाका जनी के ज़रिए सीटें आपने छीनी हुई हैं वो वापस करें, हमें इस मुल्क को चलाने दें, इस मुल्क पे लोगों पे तरस खाएं, वरना ये लोग आपका जीना महाल कर देंगे। आपने 2 दिन पहले कोसार मार्केट में हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक का अंजाम देख लिया। हमें तो वो भी नहीं पता कि कौन वो ख़वातीन थीं जिन्होंने वो चोर चोर और डाकू के नारे लगाए, मगर ये हर शख्स की ज़बान पे है। जो आपने अब मैंडेट पे डाका डाला है, ये कौम न सिर्फ आपको माफ़ नहीं करेगी बल्कि आपसे बदला भी लेगी। इसलिए वक्त है
آگے IMF سے مذاکرات ہیں، آگے آپ کی مہنگائی ہے، آگے آپ کی اتنی زیادہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، آگے آپ کی سرمایہ کاری کا ایشو ہے۔ یہ مسائل ایک سٹرانگ پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ جو ہوگی وہ سخت فیصلے کرے گی۔ اس وقت یہ بدماشیہ $18 بلین سالانہ مفت مراعات اڑا رہا ہے میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے، اور اگر وہ آدھی بھی مراعات کم ہو جائیں تو $5 بجلی کا یونٹ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی وقت ہے ابھی پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ کو آنے دو تاکہ وہ ریفارمز کریں اور وہ بدماشیہ کو دیے جانے والی جو مفت مراعات ہیں ان کو کم کریں، لوگوں کو، عام عوام کو ان کو بینیفٹس دے سکیں۔ اور یہ نہیں کریں گے تو یہ 2 مہینے 4 مہینے بھی یہ بدماشیہ کی حکومت نہیں چلنے والی، انہوں نے دھڑام سے گر جانا ہے، لوگوں نے کھڑا ہونا ہے اور ان کا جینا حرام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پبلک اپنے مینڈیٹ کو حاصل کرے گی اور واپس کرے گی۔ میرے دوستوں نے اور دیا ہے یہ داؤد بٹ صاحب کا مسئلہ، شہیر داؤد بٹ PP 102 فیصل آباد سے، ان کی لیڈ بنتی تھی مگر ان کو ہرا دیا گیا۔ یہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، پورا پنڈی ڈویژن، پورا اسلام آباد آپ دیکھ لو۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم فارم 45 لائیں گے۔ آج تک میں صحافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا میرے اپوننٹ نے یا اسلام آباد کے کسی حلقے والے نے یا مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے فارم 45 آپ کے سامنے دکھائے ہیں؟ اگر نہیں دکھائے تو ان کی نظر کے لیے کہ آپ فارم 45 جعلی صحیح لے کر تو آؤ تاکہ آپ کے خلاف ہم پرچے کرانا شروع کریں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ لاؤ۔ لیکن یہ چور کبھی نہیں لائیں گے، اس لیے کہ چوری نہ صرف کی ہے بلکہ ڈاکہ زنی کی ہے، ان کو خود پتہ ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ ہے، ان کے بچوں کو پتہ ہے۔ مجھے بتائیں کس منہ سے یہ لوگوں کا سامنا کریں گے؟ آج بھی وقت ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ کون سے معافی مانگو؟ چلے جاؤ عمران خان کے پاس، وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ شکریہ سر۔ اس میں ایک بات میں سمیع اللہ چودھری ہوں، الیکٹڈ MNA 168 اور فارمر فوڈ منسٹر ہوں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق بہاولپور شہر سے ہے۔ بہاولپور میں ایک تاریخی مسجد ہے جسے جامع الصادق اس کا نام ہے۔ جامع صادق مسجد میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچے لے کے آ جائیں اور قسم کھا لیں اپنے بچوں کی کہ وہ جیت گئے ہیں، میں اپنا کیس واپس لے لوں گا۔ بہاولپور نے عمران خان کو محبت کے ساتھ ووٹ دیے اور عمران خان بہاولپور سے جیتے ہیں، ان کے نمائندے جیتے ہیں، ہمارا پورا پینل جیتا ہے، 2 MPAs 1 MNA بہاولپور کے لوگوں نے جتوایا ہے، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اگر یہ اس طرح آگے اپنی صفائی نہیں دیں گے تو ہم ہر قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جب تک ان کے عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کریں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شکریہ۔ آپ نے قانون کا دروازہ کھٹکانے کا کہا ہے، قانون کو تو سارا کچھ پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر کون سا قانون آپ دیکھیں جی، آج شعیب شاہین صاحب ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، ہمارا ضیاء صاحب اور جویا صاحب ہمارے ایڈوکیٹ آج پیش ہوئے ہیں، انہیں بتایا، انہوں نے آج نوٹسز جاری کر دیے 5 تاریخ کے لیے۔ دیکھتے ہیں یہاں سے ہمیں انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، ہم قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منصف جو ہے نا، منصف، یہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، لیکن منصفوں کو بھی ایکسپوز قوم کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ منصف اگر بےایمانی کرے گا اس دنیا میں بھی بھگتے گا، اگلے جہان بھی بھگتے گا۔ ہم اس وقت، میرا اور ان کا صرف حق نہیں ہے کہ ہم نمائندے ہیں، بھئی یہ عوام کا حق ہے، حق کی حکمرانی عوام کا ہے۔ اس عوام کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالے گا، میں تو شاید خیرات میں طارق فضل کو دے دیتا، لیکن خیرات اپنی چیز کی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی حق ہے جو عوام کا حق ہے تو وہ میں خیرات کی صورت میں بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں وہ کہتے ہیں نا، آخر میں کہنے من ربوں کا، وہاں پتہ چلنا ہے کہ رب کون ہے۔ ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں، جو کہہ رہے ہیں خود ہی وکیل خود ہی مدعی، کس سے وکیل کریں اور کسے منصفی چاہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اداروں سے بھی کہہ رہے ہیں، بدرہ جو شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے، عمران خان صاحب کی قیادت میں پورا پاکستان اکٹھا ہے، عمران خان پاکستان ہے۔ جب عمران خان کو کتنی دیر جیل میں رکھیں گے؟ جیل میں بیٹھ کے اس نے پورا نظام ننگا کر دیا ہے،
ابھی وقت ہے عمران خان صاحب سے بات کر لیجئے, اور آپ یقین سمجھیے جب خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے آپ پاکستان سے بات کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ.